بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: آية المنافق ثلاثة: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں آج ہم پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. پیارے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جھوٹ بولنا بھی ایک بڑا گناہ ہے. آج کل اگر معاشرے کا آپ سروے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف جھوٹ، دغا، فریب اور اس جیسی برائیوں کا دورہ ہے. آدمی کہلانے کو مسلم اور مومن ہے، لیکن اس کی تجارت میں فریب ہے. کہنے کو اس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن اس کے معاملات جھوٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس کی تجارت و کاروبار اور اس کا سارا بزنس جھوٹ اور مکر و فریب پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے دوستو، قرآن کریم کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے لوگو، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. صرف یہ نہیں کہ اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لیا اور مسلمان، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی اور مسلمان، رمضان کے روزے رکھ لی اور مسلمان نہیں. جس طرح عبادات کے باب میں تم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، ایسے ہی تمہارے معاملات بھی خلق خدا کے ساتھ، اللہ نے جنہیں پیدا کیا ہے ان مخلوقات کے ساتھ تمہارے معاملات بھی درست ہونا چاہیے. تمہاری تجارت و کاروبار، تمہارا بزنس جھوٹ، دغا، فریب اور ان جیسی تمام بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے قرآن کی آیت ادخلوا فی السلم کافہ کا، کہ لوگوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اپنی عبادات کو بھی صحیح طور سے اللہ ہی کے لیے ادا کرو. اخلاق اور معاملات کے باب میں تم اچھے ہو جاؤ، جیسا اسلام چاہتا ہے ویسا کرو. جھوٹ مت بولو، تجارت کرو لیکن سچائی کی بنیاد پر، بزنس کرو لیکن سچائی کی بنیاد پر، لوگوں سے میل جول رکھو لیکن سچائی کی بنیاد پر اور حق کی بنیاد پر. اس طرح سے اخلاق اور عبادات، معاملات، ہر باب میں تم اسلام کو اچھی طرح فالو کرنے والے بنو. میرے دوستو، جھوٹ ہر 5 آدمی میں سے ایک آپ کو اگر مبالغہ نہ ہو تو آپ کو جھوٹا ملے گا. بات میں جھوٹ. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث، جسے میں پچھلی ایپیسوڈ میں بھی سنا چکا ہوں، یہ روایت بخاری کی ہے. بخاری نے باب ما قیل فی شہادت الزور، اس باب میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے حضرت ابو بکر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ اے صحابہ کرام، کیا ہم آپ کو سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دیں؟ اللہ کے رسول نے یہ جملہ 3 بار دہرایا اور کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ کرام، کیا میں بڑے گناہوں کی بابت آپ کو نہ بتا دوں؟ کیا میں بڑے گناہوں کے بارے میں آپ کو نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں. اسی حدیث میں ہے کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ
چوکنے ہو کر کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہ لوگوں سن لو، بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ جھوٹی بات بولی جائے، جھوٹی گواہی دی جائے، جھوٹ بکا جائے. الا وقول الزور، جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے. میرے دوستو، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور اسی ضمن میں آپ جھوٹی بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایک بڑا عظیم جرم ہے، بڑا گناہ ہے، اسے بچنا چاہیے. مسلم کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی پہچان کہا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی پہچان 3 ہے. نمبر 1، اذا حدث کذب، جب وہ بات کر رہا ہو تو جھوٹ بولے. نمبر 1، جھوٹ بولنا منافق کی پہچان. نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کی نیت ہو. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. اسی معنی کی ایک حدیث جس کو بخاری و مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے، بخاری مسلم دونوں میں مروی ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں منافقوں ہی کے تذکرے میں کہ 4 چیزیں جن میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا. ان میں سے ایک چیز جھوٹ بولنا بھی. چنانچہ آپ نے فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، وہ آدمی جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں اس کو نیرا منافق سمجھا جانا چاہیے، خالص منافق، منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور وہ جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک بھی عادت پائی جائے، کوئی ایک بھی خصلت پائی جائے تو وہ بھی منافق ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے بھی توبہ کر لے اور اس کو بھی چھوڑ دے. پھر آپ نے فرمایا وہ 4 خصلتیں یہ ہیں. نمبر 1، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، نمبر 2، جب وہ عہد و معاہدہ کرے تو بے وفائی کر جائے. نمبر 3، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر ڈالے، خرد برد کر ڈالے. نمبر 4، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کبھی وہ کسی سے تو میں پر آ جائے، جب کبھی وہ کسی سے جھگڑا کرنے لگے تو فسق و فجور بکے، گالی گلوچ دینے لگے. یہ منافق کی پہچان ہے. میرے دوستو، آپ نے سماعت کیا کہ منافق کی 4 خصلتیں ہیں، اور جس میں بھی یہ 4 خصلتیں پائی جائیں وہ نیرا منافق ہو جاتا ہے. جس میں سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ بولنا. بات کرو اور جھوٹ بولو، منافق کی پہچان. اور منافق، ان کی جزا اور سزا کیا ہے؟ قیامت کے دن جہنم کا سب سے نچلا طبقہ. قرآن کریم نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے اسفل طبقے، اسفل یعنی سب سے نچلا طبقہ جو ہوگا اس میں ڈالے جائیں گے. یہ ان کی سزا اور یہ ان کے لیے وعید ہے. اس لیے ہمیں، اگر ہماری کاروبار، ہماری تجارت، ہمارے بزنس میں جھوٹ ہے، فریب ہے، دغا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. ہماری زندگی میں اگر جھوٹ آ گیا ہے تو ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. آئیے میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں جو موطا امام مالک نے روایت کیا ہے، باب ما جاء فی الصدق والکذب کے اندر. صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی اور بہت ہی مشہور روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے ایکون المؤمن جبانا، اللہ کے رسول کیا ایک مومن آدمی جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، فرشتوں پر ایمان لاتا ہو، اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہو، مومن ہو، آخرت پر اس کا یقین ہو، تو کیا وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ممکن ہے بزدلی اس کے اندر آ جائے، مومن ہو سکتا ہے بزدل. پھر دوسرا سوال ہوا ایکون المؤمن بخیلا، اللہ کے رسول کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے بخیلی بھی کر سکتا ہے، ایک مومن کی عادت ہو سکتی ہے بخیلی کرنا. پھر تیسرا سوال آپ سے ہوا ایکون المؤمن کذابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا لا.
قال لا، نہیں، ہرگز نہیں، مومن کی عادت جھوٹ بولنا نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو منافقوں کی پہچان ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے شب و روز کو پرکھنا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، جھوٹ میں یا سچ میں۔ آئیے میں ایک حدیث رسول آپ کو سناتا ہوں جو صحیح بخاری میں مروی ہے۔ ایک لمبا خواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا خواب ہے جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو آدمی میرے پاس آتے ہیں، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے اٹھا کر ایک مقدس سرزمین میں لے جاتے ہیں جہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکس ہے، لوہے کا ہتھیار ہے، اور وہ اس ہتھیار کو لے کر بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں ڈالتا اور اسے چیرتا ہوا چلا جاتا ہے گدی تک۔ اسی طرح پھر دوسرے جبڑے میں اس کو ڈالتا ہے اور اسے بھی چیرتا ہوا لے جاتا ہے گدی تک، جب تک یہ دوسرا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ برابر یہی معاملہ کرتا رہتا ہے، ایک کو چیرتا ہے دوسرا صحیح ہوتا ہے، دوسرے کو چیرتا ہے پہلا صحیح ہوتا ہے، اس کے جبڑے کو چیر رہا ہے، گدی تک لے جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے دریافت کیا جو لے کر گئے تھے ان کو کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے اور ان کے جھوٹ کا خوب چرچا ہوتا تھا، خوب شہرت پاتے تھے یہ لوگ اپنے جھوٹ کی بنا پر، چنانچہ ان کی یہی سزا ہے جو برابر ان کو ملتی رہے گی۔ پیارے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے؟ ان کو لوہے کے آنکس کے ذریعہ ان کے جبڑوں کو چیرا جائے گا، ایک کو ختم کیا جائے گا، دوسرے کو چیرا جائے گا جب تک پہلا صحیح ہوگا، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ یہ سزا کا معاملہ ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جھوٹ سے بچائے، جھوٹ کی عادت سے بچائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں ایک چیز اور بتانا آپ کو مناسب سمجھتا ہوں، جھوٹ کچھ مواقع پر بولنا جائز بھی ہے۔ جھوٹ ہے تو فی نفسہ ہی بہت بڑا گناہ، آدمی کو اس کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے اور اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں وعید ہے، سزا ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے مواقع ہیں جب ایک انسان کو اجازت ہے کہ وہاں وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ اسے غور سے سن لیں تاکہ آپ بعد میں جا کر اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جھوٹ بولنا، مولانا شمیم فوزی نے پیس ٹی وی کے تھرو بتایا ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے اور جھوٹ بولنا چاہیے۔ اس لیے آپ اس بات کو خوب اچھی طرح سن لیجئے، جھوٹ کچھ لوگ بول سکتے ہیں کچھ خاص خاص جگہوں پر جہاں مصلحت دینی کار فرما ہو۔ نمبر 1، میاں اپنی بیوی سے، یعنی شوہر اپنی بیوی سے اس کو منانے کے لیے اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے بچھڑ سکتی ہے، تو اجازت ہے جھوٹ بولے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر سے اس کو کسی وقت منانے کے لیے، جب اس کا موڈ کچھ ایسا بن چکا ہو کہ وہ اس بیوی کو طلاق دینے پر آ رہا ہو، تو وہ اس بیوی کے لیے جائز ہے کہ اپنے سرتاج، اپنے شوہر کو منانے کے لیے وہ جھوٹ بولے، لیکن اس کو عادت نہ بنائے، ہر موقع پر جھوٹ بولتے رہے، ایسا نہیں، جب ایسے حالات آ جائیں کہ بچھڑنے کی باری آ رہی ہو۔ اسی طرح ایک وہ انسان جو دیکھ رہا ہے کہ دو آپسی مسلمانوں میں جھگڑے ہو گئے، دو مسلمانوں میں جھگڑے ہوئے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہ بچھڑ گئے، دشمن ہو گئے کٹر، حالانکہ پڑوسی تھے، حالانکہ پارٹنر تھے، بزنس پارٹنر، حالانکہ وہ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، حالانکہ وہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، دشمن ہو گئے ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ کسی نے غیبت کی، چغلی لگائی اور اس طرح سے
ان دونوں میں تو میں ہوئی اور وہ بچھڑ گئے، تھے جگری دوست۔ تو ایسے دو آدمیوں کو ملانے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی تیسرا آدمی رول پلے کرے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک کے پاس جائے تو کہہ سکتا ہے کہ میاں آپ کا پڑوسی تو آپ کی بہت ہی تعریف کر رہا تھا، کل میں اس سے ملا، کیا وہ بول رہا تھا آپ کے بارے میں؟ وہ آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، آپ آخر کیوں اس سے بچھڑ رہے ہو، کیوں ناراض ہو اس کے پارٹنرشپ سے، کیوں آپ دور بھاگ رہے ہو؟ اچھا آدمی ہے، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ اس آدمی نے تعریف نہیں کیا تھا۔ اسی طرح اس آدمی کے لیے جو صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے ان دونوں بچھڑے ہوئے دوستوں کے درمیان، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے کے پاس بھی جائے اور اس سے کہے کہ میاں تمہارا پارٹنر ٹھیک ہے، اس سے 2 روز پہلے تم نے اپنے آپ کو دور کر لیا، جھگڑے ہو گئے، پارٹنرشپ سے تم نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، الگ کر لیا، لیکن اب بھی وہ تمہارا چاہنے والا ہے، اس کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اب بھی تم کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اپنے بزنس میں تم کو شریک دیکھنا چاہتا ہے، کیوں آخر بچھڑ رہے ہو؟ بات ہو سکتی ہے، چلو ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح سے 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے، مصالحت کرانے کے لیے، ان کے دلوں کو آپس میں ملانے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح کا جھوٹ آپ یوز کر سکتے ہو، لیکن اس کو عادت نہ بناؤ۔ کس کے لیے جائز ہے؟ جو صلح و مصالحت کرانا چاہتا ہے، 2 بچھڑے ہوئے دوستوں کو ملانا چاہتا ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان ایک وقت وہ بھی ہے جب انسان کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے کہ انسان کسی ایسے موڑ پر پہنچ چکا جہاں اس کی جان کا خطرہ ہے، لوگ پل پڑے اور بس مار دیں گے، اس کی جان جانے والی ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی اس موقع پر جھوٹ میں یوز کروں، کوئی جھوٹی بات میں ہیلے کے طور پر بولوں تو شاید میری جان بچ جائے۔ تو اگر اسے یقین ہو کہ اس جھوٹ سے میری جان انشاءاللہ بچ جائے گی اور بعد میں توبہ کر سکتا ہوں میری جان بچ جانے کے بعد اللہ سے، تو ایسے موقع پر یعنی جب اسے مجبور کیا جائے اور اس کی حق پرستی کی وجہ سے اسے مار دینے کی دھمکی دی جائے تو کہا جاتا ہے الضرورت تبیح المحظورہ، کہ ایسی ضرورت جو اضطراری کیفیت ہو جاتی ہے وہاں پر ایک ممنوع چیز جائز ہو جاتی ہے۔ تو اس قاعدے کے پیش نظر یہ جو فقہی قاعدہ میں نے آپ کو بتایا الضرورات تبیح المحظورات، وہ آدمی اس موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن عام زندگی میں انسان کو بچنا چاہیے جھوٹ بولنے سے اور اپنی عادت سچ بولنے کی ڈالنی چاہیے، کیونکہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اگر اس نے ہلکا سمجھا یا کسی انسان نے اس کو اپنی عادت بنا لی، اور ایسے ہی حتیٰ کہ مذاق میں بھی بچنا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کے سلسلے میں وعید آئی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو ذکر کروں، مختصر وقت جو رہ گیا ہے اس نشست کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک برگزیدہ پیغمبر، آزر کے بیٹے، اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور نبی بننے کے بعد ان سے زندگی میں 3 جھوٹ کا ارتکاب ہوا، 3 موقع پر انہیں جھوٹ بولنا پڑا۔ علماء کرام نے اس کو توریہ سے تعبیر کیا ہے۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والے سے ایک بات تو سچ بول رہا ہے مخاطب کے لیے، یعنی جس سے وہ بات کر رہا ہے اس کے لیے تو وہ بات سچ لگ رہی ہے، لیکن اس کے انٹینشن میں وہ بات نہیں ہے، کچھ اور بات ہے، تو اس طور پر اسے توریہ کہا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کذبات ثلاثہ یعنی 3 جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بولا، اس کا ذکر بخاری میں ہے۔ ایک موقع وہ تھا جب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ چلو ہمارا فیسٹیول ہے اور ہم اس میں جا رہے ہیں، عبادت کریں گے، اور وہ تقریب ہے، میلہ ہے، اس میں آپ بھی شریک ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ سامنے والے کے لیے یہ بات ایسی تھی کہ اس کو سچ سمجھ رہا تھا کہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے رہنے دو، جانے دو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کی خرابی، اپنے عقیدے کی بیماری مراد لیا تھا کہ میں اس عقیدے سے متفق نہیں ہوں جو تم کچھ کر رہے ہو بتوں کے ساتھ، ان کو پوچھتے ہو، بناتے ہو، بیچتے ہو، میں بیمار ہوں، یعنی میں حق کی تلاش میں ہوں۔
وہ یہ مراد دے رہے تھے اور میں ان بتوں کی عبادت سے سہمت نہیں ہوں۔ تو بات بہرحال اگرچہ کہ سامنے والے کے لیے سچ ہے، لیکن بولنے والے کی انٹینشن کے اعتبار سے وہ جھوٹ ہے، اسی کا نام توریہ ہے۔ ایک دوسرا موقع وہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد جب لوگ پوچھنے لگے کس نے توڑا کس نے توڑا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے سے پوچھو، وہ تم کو جواب دے گا، اگر وہ بولتا ہے، اگر وہ کھاتا ہے، اگر وہ پیتا ہے، جاؤ اس سے پوچھ لو، وہ بتائے گا تم کو، اس کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اور تیسرا موقع وہ ہے جب آپ سفر کر کے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر جاتے ہیں، اور مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ذرا عیاش قسم کا تھا، جب بھی کسی خوبصورت دوشیزہ کو دیکھتا تو وہ اس سے زنا بالجبر کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور اس طرح سے جب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سارہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس بادشاہ نے ان کو بھی طلب کیا، لیکن وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہیں آپ کی، ان کا آپ سے کیا رشتہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے سنا بہن، تو اس کی وجہ سے اس کا دل کچھ نرم ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ سارہ کے ساتھ بھی اس نے اپنا منہ کالا کرنا چاہا، لیکن جبریل علیہ السلام حائل ہو گئے اور وہ نہیں کر سکا۔ چنانچہ بعد میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجر ایک لونڈی انعام میں دی، اور بعد میں یہ بھی آپ کی بیوی بن گئی اور آپ کے ساتھ رہیں، اور انہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں ہم ہاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ تحفے میں ملی تھیں آپ کو بادشاہ مصر کی طرف سے۔ تو آپ نے وہاں کہا حاضر